اور آگے اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح ہم نے ان کو سلایا اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ان نوجوانوں کو اٹھایا۔ کیوں؟ تاکہ آپس میں ذرا ایک دوسرے سے پوچھ لیں، سوال کر لیں۔ کیا سوال؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ارے بھائی یہاں کتنے دن سوئے ہیں؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا بھائی مشکل سے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، یعنی یہ سمجھیں کہ ہمارے ٹائم کے حساب سے گویا کہ وہ صبح کے 8-9 بجے داخل ہوئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ابھی تک سورج ڈوبا نہیں تھا۔ تو اس لیے جب اللہ نے ان کو اٹھایا 309 سال کے بعد تو انہوں نے آپس میں بات کی بھائی کتنے دن کب تک سوئے ہیں ہم، کچھ اندازہ؟ تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے یا تو ایک دن سوئے یعنی مکمل ایک دن ہو چکا ہے، اور اگلے دن کا بھی تھوڑا سا حصہ گزر چکا ہے، یا پھر ابھی ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تو سورج بھی غروب نہیں ہوا، تو ابھی تو ہم سوئے تھے ابھی اٹھ گئے۔ اور پھر قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے ارے بھائی تم کتنا سوئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اللہ جانتا ہے، اس بحث میں نہ پڑو، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب تو کرنے والا جو کام ہے وہ کام کرو۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے ایک آدمی کو ذرا شہر بھیجو، یہ پیسے لے کر، بھوک لگ رہی ہے ذرا کھانے وانے کا انتظام کریں، کسی اپنے میں سے ایک بندے کو ذرا شہر بھیجو تاکہ وہ کھانا لے کر کے آئے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور وہ جو جائے گا اس کو چاہیے وہ ذرا اس بات پر نظر رکھے کہ جو کھانا لائے پاکیزہ کھانا لائے، حلال کھانا لائے، حرام کھانا نہ لائے، اور غور کرے کہ کہاں پر حلال کھانا مل سکتا ہے، ذرا تلاش کر کے اچھا پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر کے آئے۔ اچھی بات ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِكُمْ مِنْ، اور اس کو چاہیے وہ تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا ہوشیاری سے جائے، کیونکہ ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں، سارے شہر والوں کی ہم پر نظر ہے، تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر مطلع ہو جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھو جو جائے گا اس کو چاہیے وہ تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائے ہم کہاں ہیں۔ ان میں 7 نوجوانوں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا یملیخا، ذرا پھرتیلا نوجوان تھا، ہلکے پھلکے جسم کا۔ اس کو کہا کہ بھائی تم ذرا شہر جاؤ، بھوک لگ رہی ہے، کھانا لے کر کے آؤ، اور دیکھو ذرا ہوشیاری سے جانا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ورنہ تو یا تو جان جائے گی یا ایمان جائے گا، 2 باتوں میں سے ایک بالکل پکی ہے، اس لیے ذرا ہوشیاری کے ساتھ جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اس لیے کہ اگر لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا دوبارہ سے اپنے مذہب کے اندر لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے ذرا ہوشیاری کے ساتھ جاؤ اور شہر سے ذرا کھانا لے کر کے آؤ۔ اس کے بعد میرے دوستو عزیزو کیا ہوتا ہے، یہ یملیخا نوجوان شہر گیا، اب اس کے پاس جو پیسے تھے اس پیسے پر وہ 300 سال پہلے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس سکے کے ایک طرف اس بادشاہ کی تصویر اور دوسری طرف حکومت کی مہر۔ اب یہ شہر پہنچا، بیچارے نے تلاش کیا کوئی حلال جو ہے ہوٹل مل جائے جہاں سے کھانا وغیرہ مل جائے، ایک ہوٹل پر پہنچا، کھانا لے لیا، بات چیت ہو گئی۔ جب اس کو پیسے دینے لگا تو اس نے کہا حضرت یہ تو کھوٹے سکے ہیں، تو اس نے کہا کہ دوسرا لے لو، دوسرا دیا وہ بھی کھوٹا، کہ اچھا تیسرا لے لو، تیسرا دیا یہ بھی کھوٹا۔ تو دکاندار کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ارے یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کہاں سے تم لے کر کے آ گئے کھوٹے سکے؟ اب یملیخا سمجھ گیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ گڑبڑ ہے کچھ، شہر بھی ذرا بدلا بدلا دکھ رہا ہے،
اور دکانیں وکانیں بھی ساری بدلی بدلی دکھ رہی ہے، اور یہ کہہ رہا 300 سال پہلے کا سکہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 300 سال ہو گئے ہمیں، ہم جو وہاں سو رہے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے، شک تو ہمیں بھی تھا۔ اور پھر وہ دکاندار کہنے لگا تاریخی اعتبار سے کچھ شہر کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ایک افواہ بھی تھی کہ بھائی پرانے زمانے میں کچھ نوجوان تھے، وہ بادشاہ سے ڈر کر کسی غار کے اندر چھپ گئے تھے، تو سارے شہر کے اندر ان کو لے کر کے ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو دکاندار نے اس سے پوچھ لیا ارے بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی ہم تو دقیانوس بادشاہ سے بچ کر ایک غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ارے دقیانوس کو تو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی، 300 سال گزر گئے اس کو مرے ہوئے، تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ کہ بھائی معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے، بس اتنا پتا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہیں، وہ جو بچ کر گئے تھے۔ اب ایک ایک کر کے دو دو کر کے سارے لوگ آس پاس کے پڑوس کے سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، شور ہو گیا، ارے 300 سال پہلے کا ایک نوجوان آیا ہے، یہ دیکھو دقیانوس کے زمانے کا ایک سکہ بھی ساتھ لے کر کے آیا ہے۔ شور مچ گیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ذرا نیک تھا اور تھا بھی مسلمان، تو اس کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، دیکھو وہ جو نوجوان غائب ہو گئے تھے وہ آ گیا ہے۔ تو بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا، سارے لوگ مل کر اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا بھائی چلو ہمیں لے کر کے چلو اس غار میں، جس غار میں تم لوگ چھپے ہوئے تھے، ہم ان سارے نوجوانوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوگوں کو بتا دیا ان کے بارے میں، یعنی سارے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو 300 سال پہلے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے چھپ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ بادشاہ سلامت اور شہر کے بہت سارے لوگ یملیخا کو ساتھ لے کر اس غار میں گئے، وہاں وہ جو نوجوان تھے ان سے ملاقات کی، اور پھر بادشاہ ان کو لے کر کے شہر آیا، ان کا خوب اعزاز ہوا، اکرام ہوا، اپنے پاس ان کو مہمان بنا کر کے رکھا۔ تھوڑے دن کے بعد یہ نوجوان کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ہمیں دوبارہ سے اسی غار میں بھیج دیجئے، ہم دوبارہ سے وہیں جانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان دوبارہ سے اسی غار میں آئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، یہ لوگ وہیں پر مر جاتے ہیں، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج بھی اسی غار کے اندر ان نوجوانوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کی قبروں کے اوپر پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے اندر جا کر لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا، اور کیوں بتایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کا وعدہ، کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگ ذرا کشمکش کا شکار تھے، پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان نوجوانوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو جو رب کچھ لوگوں کو سلا کر 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے، وہ دوبارہ سے تمہیں مار کر کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ اس دنیا کو توڑے گا، قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، سارے لوگ مریں گے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ کریں گے اور تمام لوگوں سے حساب لیں گے، کون اچھے کام کر کے آیا اور کون برے کام کر کے آیا۔ پھر اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی، برے کام کرنے والوں کو جہنم ملے گی۔ یہ سب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان کو جگایا تاکہ لوگ جان لیں کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت واقعتاً قائم ہو کر رہے گی۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اللہ کہتے ہیں اس منظر کو بھی یاد کرو جب ان کے مرنے کے بعد ان کو لے کر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کس بات کو لے کر؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان کے اوپر ہمیں کوئی عمارت بنا دینی چاہیے۔ اب یہ لوگ اس غار کے اندر مر گئے تو ان کی یاد میں اس غار کے اوپر کوئی عمارت بنا دے، کوئی لائبریری بنا دیں یا کوئی مینار بنا دیں، تاکہ ذرا ایک یادگار ان کی قائم رہے۔
ربهم اعلم بهم، ان کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اور ان لوگوں نے کہا جن کو ان کے معاملے میں ذرا غلبہ تھا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. یعنی اس زمانے میں جو لوگ ذرا جن لوگوں کو غلبہ تھا یا جن کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی عمارت وغیرہ نہیں بنائیں گے، ان کے اوپر ہم ایک مسجد بنائیں گے تاکہ جب بھی لوگ یہاں آئیں اور وہ دیکھیں یہ اتنے نیک نوجوان تھے، اللہ کے ولی تھے، 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کر رکھا، تو یہاں مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کریں اور جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ایک مسجد بنائیں گے. مسجد بنا دینا ذرا مناسب ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان قریب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ کہتے ہیں یہ سب اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اللہ کہتے ہیں قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تم کہہ دو میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، وہ کتنے لوگ تھے اللہ جانتا ہے. ما يعلمهم الا قلیل، اور تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں، تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنے تھے. 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ سارے لوگوں میں مشہور قول تھے، کوئی کہتا تھا 3 تھے، کوئی کہتا تھا 5 تھے، کوئی کہتا تھا 7 تھے. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کتنے تھے، اور تھوڑے سے لوگ وہ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ کتنے تھے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جب یہ کہا کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تردید فرمائی اور کہا کہ یہ سب اندھیرے میں تیر چلانے والی باتیں ہیں. لیکن جب اللہ نے کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تردید بیان نہیں کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اللہ کہتے ہیں تم ان کو لے کر بحث مت کرو، یہ کوئی بحث کرنے والی چیز نہیں ہے. إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری بحث، ہلکی پھلکی بحث کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کر بحث نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا قبر میں ہم سے سوال ہو یا جس کا عمل سے تعلق ہو یا جس کی بنیاد یا جس پر نجات کا اور مغفرت کا مدار ہو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں ہلکی پھلکی بات ان کے بارے میں کر سکتے ہیں، جتنا اللہ نے تمہیں بتا دیا اتنی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنی طرف سے اندھیرے میں تیر چلانا اور ادھر کی ادھر کی باتیں ملا کر ان کے بارے میں ان کی طرف منسوب کر کے باتیں بنانا، اللہ کہتے ہیں یہ سب مناسب باتیں نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.